السلام علیکم۔ آج ہم اپنے ویب ڈیولپمنٹ کورس کے پہلے لیکچر کی ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کی جو کلاس ہے وہ خاص طور پہ انٹروڈکٹری کلاس ہی شمار ہوگی، جس میں ہم اس کورس کی انٹروڈکشن جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کورس میں ہم نے کرنا کیا ہے، ایک پاتھ ہم سیٹ کریں گے، اس کے بعد کون سے ٹول یوز کرنے ہیں اور کون سی جو ہے وہ ٹیکنالوجیز کو ہم نے استعمال کرنا ہے، کون سے فریم ورکس کو ہم نے دیکھنا ہے، اور اس کے علاوہ مطلب کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آج کل کے دور میں سمجھنا بہت ضروری ہے ایک بزنس چلانے کے لیے۔ پھر ہم ایک ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں گے، ظاہر سی بات ہے فیمیلز کو ہی دیکھیں گے جو اپنی اس فیلڈ میں کامیاب ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اپنا جو ہے نا وہ انہوں نے سیٹ اپ چلایا اور کس طرح وہ اس فیلڈ میں آگے بڑھیں۔ اور بہت مزے کی چیزیں اس طرح ایسی میں نے فیمیلز بھی دیکھی ہیں کہ جن کا اس فیلڈ سے تعلق ہی نہیں تھا، انہوں نے بھی اپنے سافٹ ویئر ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں بڑے بڑے، مطلب کہ وہ بھی ایک جو ہے نا وہ سکسیزفل بزنس وہ رن کر رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے ساری چیزیں۔ تو سب سے پہلے تو کورس کی انٹروڈکشن میں نام کا انٹروڈکشن میں کراتا ہوں، ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اس میں یہ ہے کہ بالکل بیسک سے میں یہ سٹارٹ کروں گا، بالکل بیسک سے، مطلب کہ کوئی بھی بندہ اس کو سیکھ سکتا ہے، کوئی اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ بھئی یہ فلاں ریکوائرمنٹ ہو تو تبھی یہ بندہ سیکھ سکتا ہے، نہیں، بالکل بیسک سے میں سکھاؤں گا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو ہم نے پڑھی نہ ہو، پہلے سارا کچھ پہلے پڑھیں گے پھر وہ ہم چیز امپلیمنٹ کریں گے۔ اس میں 3 مین الفاظ ہیں، ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اب سب سے پہلے تو ویب کا لفظ آتا ہے۔ اب ویب کیا ہے؟ آپ اپنی ظاہر سی بات ہے کہ آئی ٹی کی دنیا میں آئی ٹی نے اتنی ترقی کی ہے کہ کم از کم ویب کا ہر بندے کو پتہ ہے۔ فیس بک سب نے استعمال کی ہوگی، واٹس ایپ سب نے استعمال کی ہوگی، اس کے علاوہ ٹویٹر استعمال کیا ہوگا سب نے۔ جہاں اگر آپ فار ایگزامپل پاکستان کے شہری ہیں تو آپ نے نادرا کی ویب سائٹ استعمال کی ہوگی چیک کرنے کے لیے، یا جو بھی یہ آن لائن شاپنگ کے لیے آپ نے دراز کی ویب سائٹ یوز کی ہوگی۔ یہ ساری کیا ہیں؟ ویب سائٹس۔ اب یہ ویب سائٹس چلتی کیسے ہیں، ان کو بنایا کیسے جاتا ہے، یہ رن کیسے ہوتی ہیں، ان کو مینٹین کیسے کیا جاتا ہے، بنانے والے کو کیا چیز آنی چاہیے، مینٹین کرنے والے کو کیا چیز آنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم اس کورس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیزائن۔ اب ڈیزائن کیا چیز ہے؟ کہ ڈیزائن ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ نے ویب سائٹ کو، جو بھی آپ دیکھتے ہیں ویب سائٹ کا، بالکل سمپل ترین ڈیفینیشن ہے کہ جو بھی آپ دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل میں نے دراز کی ویب سائٹ اوپن کی ہے یا نادرا کی ویب سائٹ اوپن کی ہے، ادھر فار ایگزامپل میں نادرا کی ہی ویب سائٹ اوپن کرتا ہوں۔ اب یہ گوگل خود ایک اپنی ایک ویب سائٹ ہے، مطلب کہ گوگل سرچ انجن اس کو کہتے ہیں، مگر ہے یہ بھی ایک ویب سائٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس کو چلانے کے لیے ہم براؤزر کا استعمال کرتے ہیں۔ براؤزر کیا کرتا ہے؟ اس ویب سائٹ کو رن کرتا ہے۔ جب ہم یہ کورس کے تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح رن کرتا ہے۔ براؤزر کے بغیر آپ ویب سائٹ کو رن نہیں کر سکتے۔ اب یہ لوڈنگ ہو رہی ہے ویب سائٹ، اب یہ ڈیٹا کدھر سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ کوئی جادو سے نہیں آیا یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، یہ پراپر ایک میتھڈ ہے جس کو فالو کر کے یہ ڈیٹا ہم نے دیکھا ہے۔ یہ آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں سامنے، یہ ایک فل فلیج ایک ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے، جس میں اب یہ جو بھی چیزیں موو کر رہی ہیں یا جس کو بھی ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، یہ نادرا لکھا ہوا ہے، ایک لوگو ہے ان کا، اس کے اوپر یہ مطلب کہ اس کا شیڈیول آ گیا ہے، لوکیشن آ رہی ہے، اور یہ سارا نیچے ایک مینیو بنا ہوا ہے، نیچے سلائیڈر ہے، اس کے علاوہ یہ نیچے ساری چیزیں ہیں جس میں انہوں نے اپنا مزید انٹروڈکشن کرایا ہوا ہے، اباؤٹ اس بتایا ہوا ہے، ایک ویڈیو لگی ہوئی ہے، اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کلک کریں گے تو یہ چلنے لگ پڑے گی۔ اور یہ ایک سمپل سی ویب سائٹ ہے، ہر سمپل اس لحاظ سے فرنٹ اینڈ کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں، مگر اس کی فنکشنالٹی کے لحاظ سے یہ ایک ایڈوانس ویب سائٹ ہے۔ فنکشنالٹی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔
اب ڈیزائن میں آپ نے یہی شمار کرنا ہے کہ جو بھی چیز آپ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ کس میں آئے گی، ڈیزائن میں۔ ویب کا میں نے آپ کو انٹروڈکشن کرایا، ڈیزائن کا میں نے کرایا، اب اینڈ والی جو چیز ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے، وہ ہے ڈیولپمنٹ۔ کورس کا نام یہ ہے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اب ڈیولپمنٹ میں کیا چیز آئے گی، فار ایگزامپل میں نے اس کو اوپن کیا ہے، اس مطلب کہ مینیو کو، اس کو میں کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ فیس کا سٹرکچر اپڈیٹ ہو جائے گا۔ اب یہ ایک ٹیبل ہے، مطلب کہ فی ڈیٹیلز آف CNIC، یہ HTML جو ہم ایک لینگویج ہے ویب بنانے کے لیے جو یوز ہوتی ہے، اس میں ایک ٹیگ ہے جس کو یوز کر کے ہم یہ چیز لکھ سکتے ہیں ادھر، اور اس کے علاوہ ایک ٹیبل ہے نیچے۔ اب اس ٹیبل کے اندر جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، نارمل، ارجنٹ، ایگزیکٹو، یہ ساری چیزیں، اگر تو یہ چیز فکس کی ہوئی تھی انہوں نے، مطلب کہ اگر ان کے پاس ایک ایسی فنکشنالٹی نہیں تھی کہ اس کو وہ چینج کر سکتے، مطلب کہ اگر کسی نے مجھے کہا ہے کہ آپ ویب سائٹ بنا کے دیں، میں اسے ویب سائٹ ایک ہی دفعہ بنا دیتا ہوں، مگر میں ساری ویلیوز خود سے ڈال دوں گا، اب وہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا، مطلب کہ وہ بندہ میرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کہے گا کہ آپ یہ مجھے چینج کر کے دیں، تو میں چینج کروں گا تو وہ چیز ہو جائے گی۔ مگر ڈیولپمنٹ میں کیا چیز آتی ہے کہ وہ خود ہی اس کو چینج کر سکے۔ فار ایگزامپل اس کے پاس ایک لاگ ان ہو یا سائن اپ ہو جائے، مطلب کہ وہ لاگ ان کر کے اس کو پاس ایڈمن پورٹل ہو، وہ ایڈمن پورٹل میں جا کے فیس کو اپڈیٹ کر سکے۔ اپڈیٹ جب کرے گا تو وہ ڈیٹا بیس میں سٹور ہوگا۔ اب ڈیٹا بیس کیا ہے، وہ ڈیٹا بیس ایک سٹوریج ہے، جس طرح انسان کا دماغ ہے وہ سٹوریج کے لیے یوز ہوتا ہے، اس طرح کمپیوٹر ویب سائٹ کا بھی ایک دماغ ہے جس کو ڈیٹا بیس کہا جاتا ہے۔ بالکل آسان الفاظ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، باقی ٹیکنیکل چیزیں تو بعد میں ہم دیکھیں گے۔ فار ایگزامپل وہ ساری چیزیں اپڈیٹ کرتا ہے، اپڈیٹ کرے گا تو وہ ڈیٹا بیس میں مطلب کہ نئی چیز سٹور ہو جائے گی، پھر جب یہ اوپن کرے گا فی کو تو ادھر وہ ویلیو اپڈیٹ ہو چکی ہوگی۔ تو اس لیے ویب سائٹ کے اس طرح کے فنکشن پرفارم کرنے کے لیے اپڈیٹ ہو گیا، ڈیلیٹ ہو گیا، کریٹ ہو گیا۔ فار ایگزامپل ایک نیا آپ ادھر کالم کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک نیا کالم کریٹ کر کے آپ ادھر ایک نئی فیس آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیلیٹ آپ نے کرنا ہے تو ڈیلیٹ بھی آپ، مطلب کہ یہ سارے ایکشن آپ نے پرفارم کرنے ہیں تو وہ ڈیولپمنٹ میں آ جائے گا۔ اور یہ ایکشن کس کے تھرو پرفارم ہوں گے، ڈیٹا بیس اس میں بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ سارے ایکشنز جو ہے وہ ایک لینگویج کے تھرو پرفارم کروانے ہیں جو کمپیوٹر کی ایک زبان ہے۔ فار ایگزامپل اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو مشین سے چلتی ہے، جو بجلی سے چلتی ہے۔ اب بجلی تو ایک ہی زبان سمجھتی ہے، یا آن یا آف، مطلب کہ آپ بٹن کو آن رکھیں گے تو وہ چیز چل پڑے گی، اگر آپ بٹن کو آن رکھیں گے تو اب آف کریں گے تو وہ چیز بند ہو جائے گی۔ دراصل یہ سارا میتھمیٹکس ہی ہے۔ فار ایگزامپل 0 پہ آف ہے اور 1 پہ آن ہے۔ اب اس میں ایڈوانسمنٹ کدھر آئی، یہ میتھمیٹیشین ہی تھا جس نے یہ سارا بنایا ہے کمپیوٹر کو، جس نے پروگرام پہلے بنایا، سارا کچھ یہ سارا کام وہی اس نے کیا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک فلو چلتا ہے، فار ایگزامپل 0 1 0 0 1 0 0 ایک ٹائم کے اوپر، کہ اس ٹائم 0 ہو، اگلے سیکنڈ میں آن ہو، اس سے اگلے سیکنڈ میں آف ہو جائے، پھر اگلے سیکنڈ میں آف رہے۔ مطلب کہ ٹائم لیپس میں اگر ہم یہ چیزیں ڈیفائن پہلے کر دیتے ہیں اور وہ کمپیوٹر اس کو فالو کر کے چلتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی آٹومیٹ ہے۔ فار ایگزامپل میں نے کسی کو ڈرانا ہے، چیز مطلب کہ ایک سیکنڈ میں لائٹ آن ہوتی ہے، دوسرے سیکنڈ میں بند ہو جاتی ہے، پھر اگلے سیکنڈ میں بند ہی رہتی ہے، پھر اگلے سیکنڈ میں چل پڑتی ہے، تو یہ ایک فلو میں ڈیفائن کر کے اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ مطلب کہ میرے ہاتھ کے اشارے سے اگر وہ چیز چلے تو وہ میرے کنٹرول کے اندر ہے، اسی چیز کو کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل اب یہ بھول جائیں کہ مطلب کہ یہ صرف یہ جو ہم دیکھتے ہیں لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ یہی کمپیوٹر ہے، بجلی سے چلنے والی ہر چیز کمپیوٹر ہے۔ آپ کی گھڑی کمپیوٹر ہے، جو بھی مطلب کہ موبائل بھی کمپیوٹر ہے، کیلکولیٹر بھی کمپیوٹر ہے، بلکہ کمپیوٹر لفظ کیا ہے، کمپیوٹ کا مطلب ہوتا ہے گننا، مطلب کہ اس کو اب فار ایگزامپل کیلکولیٹر ہے وہ بھی تو کمپیوٹ ہی کرتا ہے نا چیزوں کو، 5+5 یا سارے آپریشنز پلس کے پرفارم کرتا ہے، پھر جو بھی آپ نے مائنس کرنا ہے، ڈیوائڈ کرنا ہے، ملٹیپلائی کرنا ہے، وہ سارے آپریشن جو ہے وہ کیلکولیٹر جو ہے پرفارم کرتا ہے۔ دراصل یہ بھی ہے، یہ بھی کمپیوٹر ہی، مطلب جتنے بھی چیزیں الیکٹرانک سے چلتی ہیں وہ اس میں آتی ہیں۔
اب اس میں ہم ڈیولپمنٹ میں کیا کریں گے، اب یہ لینگویج کیسے آئی، لینگویج کیسے بنی. اب لینگویج صرف ایک انگلش ورژن ہے. کنورٹ جب تک یہ مشین لینگویج ہی 0100 لینگویج ہے. مطلب کہ جب تک ہم یہ HTML، اب میں نے لینگویج آپ کو بولا ہے، مطلب کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی HTML کیا ہے، مگر HTML کو جب تک ہم مشین لینگویج میں کنورٹ نہ کر لیں وہ چیز نہیں چل سکتی. مطلب کہ ہمیں اس کے لیے، اب اسی لیے میں نے براؤزر کہا ہے کہ براؤزر چاہیے اس کو چلانے کے لیے، تو براؤزر ہی اس کو کنورٹ کرتا ہے مشین لینگویج کے اندر. اب یہ آہستہ آہستہ ہمیں چیزیں جو ہے وہ سمجھ آتی جائیں گی. جنہوں نے تو یہ آلریڈی کمپیوٹر پڑھا ہوا ہے تھوڑا بہت، ان کو تو یہ چیزیں آلریڈی پتہ ہوں گی، مگر پھر بھی کچھ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو کنسیپٹ ہمیں پڑھائے ہی نہیں جاتے، خود ہی وہ بندہ پھر اپنا سوچ کے یا خود ہی وہ پڑھ کے بندے کو پتہ چلتے ہیں ہاں بھئی یہ چیز تو اس طرح تھی. اب لینگویج کا میں نے آپ کو ذکر کیا HTML، جس طرح اب میں نے ڈیولپمنٹ کے لیے ایک لینگویج کا ذکر کروں گا PHP. اب PHP ڈیولپمنٹ کے لیے یوز ہوگی، ڈیزائننگ کے لیے HTML یوز ہوگی. پھر اس کے علاوہ ان کے اور بھی لینگویجز آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ڈیزائننگ کا میں نے ذکر کیا ہے تو ڈیزائننگ میں سب سے پہلے HTML ہے. مطلب کہ یہ اسٹرکچر بنانے کے لیے جو فار ایگزامپل ایک لے آؤٹ ہوتا ہے، ڈھانچہ جس کو کہتے ہیں، وہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد CSS استعمال ہوتی ہے. CSS کلرنگ کے لیے. اب یہ دیکھیں، اب یہ ادھر گرے کلر ہے اور نیچے وائٹ ہے، اس کلر کو اگر میں نے چینج کرنا ہے، میں نے مطلب کہ ریڈ کرنا ہے یا یلو کرنا ہے، تو میں ایک اور لینگویج ہے جس کو CSS کہتے ہیں، اس کی مدد سے میں وہ کر سکتا ہوں. پھر ایک لینگویج تھی، ایک اور لینگویج ہے جاوا اسکرپٹ، جس سے میں کنٹرول کر سکتا ہوں اس کے انٹریکشنز کو. اب یہ دیکھیں، یہ جو جس طرح اب یہ لوڈنگ کا ہے، یہ بھی جاوا اسکرپٹ کا بٹن ہے. اب یہ جو نیچے پکچرز وغیرہ، اب یہ جو سلائیڈ ہو رہی ہیں، اب یہ جو ساری کنٹینٹ جو ہے وہ آ رہا ہے، یہ سارا جاوا اسکرپٹ سے مینیج ہو رہا ہے. مطلب کہ انٹریکشن کو اگر آپ نے مینیج کرنا ہے تو وہ جاوا اسکرپٹ سے آپ مینیج کر سکتے ہیں. تو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوتا ہوں اس چیز کی ہمیشہ اس کورس کے اندر، جتنا بھی میں نے آج تک کروایا ہے. وہ ایک ایگزامپل یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کو بندہ اگر سمجھ لے تو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی سبجیکٹ ہیں، جتنا بھی نالج ہے، وہ سمجھنے کے لیے ہمیں آسان ہو جاتا ہے. یہ میرا ماننا ہے. اب یہ دیکھیں، کوئی بھی اب ہم ویب سائٹ کی ہی ایگزامپل لیتے ہیں اور ایک طرف انسان کی تخلیق کی ایگزامپل لیتے ہیں. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کا کیا بنایا ہوگا؟ ڈھانچہ بنایا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ خود سوچیں کہ ڈھانچے کے بغیر تو ڈیزائننگ نہیں ہو سکتی نا. مطلب کہ کوئی بندے کالے ہیں، کوئی گورے ہیں، کوئی سانولے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تو بعد میں کی باتیں، پہلے تو ڈھانچہ بننا چاہیے. تو اس لیے ویب سائٹ کا بھی ہم کیا کرتے ہیں، پہلے ڈھانچہ بناتے ہیں کہ ہاں بھئی ویب سائٹ کا جو ڈھانچہ ہے وہ پہلے بننا چاہیے. اس لیے ڈھانچہ بنانے کے لیے ہم ایک لینگویج استعمال کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں HTML. اب اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جب ڈھانچہ بنا لیا، اب سورہ رحمان میں بھی آتا ہے کہ مٹی خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، یا وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی، اس طرح وہ سنتے ہوتے تھے ہم چھوٹے ہوتے وقت سورہ رحمان کی ترجمہ. تو مٹی سے پیدا کر کے ڈھانچہ بنا دیا. اب ڈھانچے کے بعد فار ایگزامپل ویب سائٹ کی طرف آئیں تو ویب سائٹ میں ہم نے HTML کو یوز کر کے ڈھانچہ بنا دیا. اب ڈھانچہ کیا ہے؟ ڈھانچہ یہ ہے کہ یہ جو تصویر تو لگی ہوئی ہے، مگر یہ کدھر آئے؟ مطلب کہ اس کا ایک لوکیشن آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ اتنی لوکیشن کو چھوڑ کے یہ تصویر لگے اور اس سے آگے والی جتنی بھی لوکیشن ہے وہ چھوڑ دے. اس کو ہم ڈھانچہ کہیں گے. اگر ہم اس کو مینیج نہیں کریں گے تو یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، مطلب کہ اب یہ اوپر لوکیشن ہے، اس کی میں نے جو ہے وہ ہائٹ اور وڈتھ سیٹ کی ہوئی ہے، اس کی کتنی ہائٹ کتنی وڈتھ رکھنی ہے. پھر اب یہ مینیو ہے. ٹھیک ہے، اب مینیو کا میں نے سائز مطلب کہ ڈیفائن کیا ہوا ہے. اب اس کے پیچھے جو یہ کلر سارے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جب ہم چیزیں پڑھیں گے تو بالکل سمپل ہیں. ان کو صرف آلریڈی ڈیفائنڈ ہے، آپ نے صرف ان کو دیکھ کے آپ نے صرف ان کو رن کر لینا ہے. کوئی یاد نہیں کرنا کچھ بھی، صرف سمجھنا چیزوں کو. باقی ہر چیز نیٹ کے اوپر موجود ہوگی، اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں. کوئی بھی چیز آپ کو خود نہیں لکھنی پڑے گی، سارا کچھ نیٹ کے اوپر موجود ہے. اب ہم وہ ایگزامپل لے رہے تھے، ڈھانچہ ہم نے بنا دیا. اسی طرح HTML کو یوز کر کے ہم اس کا لے آؤٹ یا اسٹرکچر آپ کہہ لیں، یہ ہم بنائیں گے. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ڈیزائننگ. اب ڈیزائننگ میں کیا ہے؟ یہ لسٹ کے پیچھے جو بلیک کلر آپ دیکھ رہے ہیں، اب جیسے میں اس کے اوپر ہوور کرتا ہوں، یہ ہوور کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ماؤس کا ہے، اس کو میں اس کے آئیڈینٹی کے اوپر لے کے آتا ہوں تو یہ ایک لسٹ اوپن ہوتی ہے جس کا بلو کلر ہے پیچھے.
ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ساری ڈیزائننگ میں آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل میں نے اس کا کلر اپنی مرضی سے رکھنا ہے تو آپ سی ایس ایس کو یوز کر کے اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے بھی تو اپنی مرضی کا کلر رکھا ہوا ہے. اب ایک بندہ گورا بنا دیا، ایک بندہ کالا بنا دیا، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے جو بنانا تھا وہ بنا دیا. اب وہ چاہے وہ شکایت بھی کرتا رہے یار یہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا، مطلب کہ دوسرا بندہ آپ کو کہ یار تم مجھے صحیح نہیں لگتے، بس آپ پھر اسے یہ جواب دے بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا، میں خود تو بنا نہیں ہوں کہ میں وہ صحیح لگنے کے لیے بنوں، تو پھر اس کے پاس جواب نہیں ہوگا. اسی طرح ہی آپ نے یہ چیزیں ساری دیکھنی ہیں ان کو یوز کرنے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کن فرمایا تو بن گیا، مگر ہمارا کن سے نہیں بنے گا، ہمیں یہ خود ساری چیزیں بنانی پڑیں گی. اب سی ایس ایس ہوگی ڈیزائننگ کے لیے، اسٹرکچر کے لیے ہو گئی ایچ ٹی ایم ایل. اس کے بعد جب ایک ڈھانچہ بھی بن گیا اور یہ ساری باڈی بھی بن گئی، پھر اس کے بعد یہ کلر بھی ہو گیا، مطلب کہ یہ بھی طے ہو گیا کہ اس بندے کا کلر کیا ہوگا، ہاتھ کا کلر کیا ہے، سر کا بالوں کا کلر کیا ہے، اس کے جسم کا کلر کیا ہے، وہ ساری چیزیں بھی ڈیفائنڈ ہو گئیں. اب سب سے اہم بات یہ ہے، ایچ ٹی ایم ایل بالکل ایزی ہے، سی ایس ایس تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، پھر سی ایس ایس سے زیادہ ٹیکنیکل ہے جاوا اسکرپٹ. اب جاوا اسکرپٹ کدھر آتی ہے؟ یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سلائیڈ موو کر رہا ہے، اب یہ موو کر رہا ہے، اس کا ٹائم بتایا کہ اتنے ٹائم بعد یہ موو کر جائے، یا اس کے اوپر میں ہوور کروں تو یہ موو نہ کرے. اب یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے یہ ماؤس کا رکھا ہوا ہے تو یہ موو نہیں کر رہا، جیسے میں اس کو ہٹاؤں گا تو یہ موو کرنا شروع کر دے گا. تو یہ ساری چیزیں ڈیفائنڈ کر کے کہ اب یہ دیکھیں فار ایگزامپل اب میرے مائنڈ نے مجھے کہنا ہے کہ اس بندے کو تھپڑ مار دو، تو تب ہی میرا ہاتھ آگے بڑھے گا اور میرا ہاتھ اس کو تھپڑ مارے گا. جب تک مائنڈ نے نہیں کہنا تو میں اس کو میرا ہاتھ خود تو تھپڑ نہیں مار سکتا، اور نہ ہی دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کہہ دیں جی میرا ہاتھ تو خود ہی مار دیتا ہے، میں تو نہیں مارتا، تو یہ تو مذاق ہو جائے گا. تو یہ اگر آپ نے ویب سائٹ میں امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں جاوا اسکرپٹ یوز ہوتی ہے. سب سے جو مین ٹاسک ہیں جو جاوا اسکرپٹ کرتی ہے وہ ہے ویلیڈیشن. ٹھیک ہے، ویلیڈیشن کیا ہے؟ ویلیڈیشن ایک پروسیس ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا آپ کا ٹرو ہے یا فالس ہے. مطلب کہ ایک بندہ لاگ ان ہونا چاہ رہا ہے ہمارے سسٹم کے اندر، وہ ہم دیکھیں گے کہ اس بندے کے جو کریڈینشیلز ہیں، جو یوزر نیم ہے، جو پاسورڈ یہ انٹر کر رہا ہے، وہ یہ ٹرو ہے یا فالس ہے، مطلب کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ٹھیک کیسے وہ؟ اب یہ ویلیڈیٹ کرنے کا کام بھی کس کا ہے؟ جاوا اسکرپٹ کا ہے. اس کے بعد یہ ساری ویریفیکیشن بھی اس نے کرنی ہے کہ یہ ڈیٹا جو انٹر کیا ہے. ٹھیک ہے، ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن میں فرق کیا ہے کہ ویلیڈیشن میں وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ ڈیٹا جو انٹر کیا یہ مطلب کہ ویلڈ ہے یا نہیں، مطلب کہ فارمیٹ اس کا ٹھیک ہے یا نہیں. اور ویریفیکیشن میں کیا ہے کہ ڈیٹا انٹر تو ہو جائے گا، مطلب کہ سکسیزفلی انٹر ہو جائے گا، مگر وہ اینڈ پہ آپ فیل ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈیٹا آپ کا غلط تھا. مطلب کہ ویلیڈیٹ تو تھا ڈیٹا، مطلب کہ آپ گئے، آپ ایک ایگزام دینے گئے سینٹر میں، آپ کے پاس رول نمبر سلپ بھی تھا سارا، آپ جا کے ادھر بیٹھے ہیں، آپ نے ایگزام دیا ہے، مگر بجائے میتھ کا پیپر سالو کرنے کے آپ اس میں جو ہے وہ اپنی کہانیاں لکھائے ہیں جو آپ نے زندگی گزاری ہے، حالانکہ میتھ کے سوال کرنے تھے اس میں، تو مطلب کہ وہ پیپر 0 نمبر آئے گا آپ کا، کیونکہ پیپر وہ غلط تھا مگر ہے ویلڈ تھا. مطلب کہ وہ پیپر کنسیپٹ ضرور ہو گیا مگر اس میں جو چیزیں تھیں وہ تھیں غلط. اب دوسرے والے پروسیس کو کہتے ہیں ویریفیکیشن اور پہلے والے پروسیس کو کہتے ہیں ویلیڈیشن. اب یہ چیزیں بھی جاوا اسکرپٹ سے ہم کریں گے. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے بیک اینڈ. ماڈیول وائز میں نے یہ کورس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. سب سے پہلے جو ماڈیول ہے وہ فرنٹ اینڈ کا ہے، پھر بیک اینڈ میں کیا چیزیں آتی ہیں جو میں نے آپ کو فنکشنز بتائے ہیں، جس طرح کریٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل مجھے بیک اینڈ میں ہی ایک پورٹل میں سیس ہو کے یہ مینیو کے اندر میں آئٹمز ایڈ کر سکوں بغیر کوڈنگ کے، تو میں اس میں مینیو ایڈ کر سکتا ہوں، پھر اس کو اپنی مرضی سے چلا سکتا ہوں، ڈیلیٹ کر سکتا ہوں، اپڈیٹ کر سکتا ہوں. تو یہ سارے ایکشن جب ہم پرفارم کریں گے تو یہ ایک لینگویج کے تھرو ہی ہوں گے جس کو ہم کہیں گے PHP، جو بیک اینڈ کے طور پہ استعمال ہوگی. اس کی مزید کے لیے ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ویسے تو یہ جو ویب سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تو فرنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سے بن جائے گی. فار ایگزامپل HTML سے CSS سے جاوا اسکرپٹ آپ یوز کریں گے تو یہ فل فلیج جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بن جائے گا. مگر بیک اینڈ ہم کیوں استعمال کریں گے؟ بیک اینڈ استعمال ہوگی ویب سائٹ کے اندر جان ڈالنے کے لیے. اب فار ایگزامپل انسان کی ہی ایگزامپل ہم لے رہے ہیں کہ جاوا اسکرپٹ سے یہ تو ڈیفائنڈ ہو گیا بھائی ہاتھ نے موو کرنا ہے،
ہاتھ بول تو نہیں سکتا. اب یہ ویلیڈیشن ہے, نہ ہاتھ بولنے والا کام کر سکتا ہے نہ دیکھنے والا. اب ہاتھ نے موو کرنا ہے, مطلب کہ میں اپنی ہوا میں اپنے ہاتھ کو ایسے موو کر سکتا ہوں, مگر اب دیکھنے والا کام ہے وہ کرنا ہے آنکھ نے. اب آنکھ سن نہیں سکتی, مطلب کہ اس کو ایک میں نے رول ڈیفائنڈ کر دی کہ بھائی آپ کا کام یہی ہے اور یہی آپ نے کرنا ہے, اس کے علاوہ آپ کام کوئی بھی نہیں کر سکتے. تو یہ چیز میں ایک آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا. اس کے بعد یہ جاوا اسکرپٹ کا ہو گیا. تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. ابھی فی الحال جتنے بھی ماڈیول ہیں, ٹھیک ہے, وہ میں نے آپ کو گروپ میں جو ہے وہ ایک میسیج بھیجا ہے جس میں وہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. تو ہم ہر ماڈیول کو ہی ایک, مطلب کہ فار ایگزامپل جب تک اس میں بندہ ایکسپرٹ نہیں ہو جائے گا تب تک ہم ایک اسی ماڈیول کے اوپر ہی چلتے رہیں گے. فار ایگزامپل اب جب ہمیں یہ ایک جو جتنے بھی میں نے ماڈیول آپ کو لکھ کے بھیجے ہیں, یہ ہر ماڈیول پہلے پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوگا. مطلب کہ فرسٹ ماڈیول جو ہے وہ سیکنڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب تک آپ فرسٹ پہ مہارت نہیں رکھتے تو آپ سیکنڈ پہ نہیں آ سکتے. سیکنڈ پہ کیا ہے کہ آپ خود ہی مطلب کہ بغیر کوڈنگ کے یہ مینیو ایڈ کر دیں, آپ کے پاس ایک ایڈمن پورٹل ہو, بھائی یہ بناؤ گے تو وہ ایڈ کرو گے نا. مطلب کہ ڈیزائن آپ اتنے قابل ہو جاؤ گے کہ میں آپ کو کہوں بھائی یہ اس طرح کی ویب سائٹ کلائنٹ کو چاہیے, تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ ویب سائٹ جو ہے وہ 10 منٹ کے اندر اندر کیسے بننی ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے نہیں پتہ کیسے بننی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح بننی ہے, میں آپ کو سارا سکھا دوں گا. مگر ایشو یہ ہے کہ جو بھی کلائنٹ آتے ہیں, جو اگر میں اس گروپ میں پوسٹ کروں گا, مطلب کہ وہ کوئی پروجیکٹ پوسٹ کروں گا یا جو بھی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو میں گروپ میں پوسٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک ٹاسک ہے جو پیڈ ہے جو اتنے ٹائم میں چاہیے, تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ٹاسک 2 یا 3 دن اس سے زیادہ اس کا ٹائم ہی نہیں ہونا. مطلب کہ ایک عوام کا مینٹیلٹی ہے نا, وہ اسی طرف تب بھی آئے گی جب وہ خود کوشش جب ساری کر لے گی, ٹائم پیچھے رہ نہیں جائے گا, پھر وہ آئیں گے ہاں بھائی یہ کام ہمیں کر کے دو. تو پھر ٹائم جو ہے نا وہ کم ہوگا اور وہ وہی بندہ کر سکے گا جس کو وہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو اب آپ نے مجھے بتانا ہے, جو میں نے ریپیٹ کیا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں, میں نام لیتا ہوں تو آپ مجھے نا وہ باری باری بتاتے جائیں. جی عظمیٰ ریاست آپ بتائیں کہ ابھی سمری کر دیں کہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, ویب ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ کے ڈیفرینشیٹ کر دیں, اور ان کے لیے جو لینگویجز یوز ہوتی ہیں ان کا بتا دیں جو میں نے ابھی آپ کو یہ ڈسکس کیا ہم نے. جی عظمیٰ ریاست. سب ویب سائٹس کو کہتے ہیں جیسے دراز, نادرا اور واٹس ایپ اور فیس بک اور گوگل خود جو ہے وہ ایک ویب سائٹ ہے. یہ ویب سائٹس ہوتی ہیں. اور ڈیزائن مطلب جو بھی ہم اپنے آئیز سے دیکھتے ہیں, جب بھی ہم کسی ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے سامنے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سارا ڈیزائن میں انکلوڈ ہوتا ہے. اور ڈیولپمنٹ میں آ جاتا ہے کہ ڈیولپمنٹ مینس کہ اس کو کس طرح سے جو ہے نا بنایا جاتا ہے. مطلب جو بھی اس میں ہم نے جو کچھ بھی انکلوڈ کرنا ہوتا ہے یا چینج کرنا ہوتا ہے اس کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اور اس میں جو لینگویج یوز ہوتی ہے تو مطلب فرنٹ اینڈ کے لیے جو ہے وہ HTML, CSS اور جاوا اسکرپٹ یوز کی جاتی ہے, اور بیک اینڈ کے لیے جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں PHP. اچھا, بہت اچھا. جی اب نیکسٹ جو ہے وہ شمع گلزار بتائیں کہ فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کو, مطلب کہ ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح ڈیفرینشیٹ کریں گے. اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ مجھے ایک ایگزامپل سے, ہاں جو میں نے ایگزامپل بتائی ہے وہ نہیں, کوئی اور ایگزامپل سے آپ ڈیفرینشیٹ کریں کہ ہاں بھائی یہ ڈیزائن ہے اور یہ ڈیولپمنٹ ہے. جی شمع گلزار. ہیلو, لگتا ہے وہ نیند آ گئی ہے ان کو, سو گئی ہیں. نہیں نہیں سر, جاگ رہی ہوں سر. جو آپ نے اگزامپل بتایا ابھی وہی ہے مائنڈ میں. نہیں ایگزامپل بتائی ہے, مگر دنیا میں اور بھی تو ویب سائٹس ہیں, وہ بھی آپ مطلب کہ فیس بک کی چلیں ایگزامپل لے لیں, وہ تو سارے یوز کرتے ہیں, اس کا تو سب کو پتہ ہوگا, وہ بھی ایک ویب سائٹ ہے اور بنی بھی PHP میں ہے. تو اس کا ایگزامپل آپ بتا دیں کہ اس میں بھائی یہ ڈیزائن ہے, یہ ڈیولپمنٹ اس میں اس طرح ہوئی ہے اور ڈیزائن اس طرح ہوا ہے.
सर जैसे हम फेसबुक ओपन करते हैं वहाँ पे जो सेटअप होता है उसका वो डिजाइन ही कहलाता है ना कौन सा सेटअप? सर? जैसे मैसेजेस का ऑप्शन होता है वो उसका रिक्वेस्ट का होता है। अच्छा, वो डिज़ाइन नहीं ना होगा वो। चले एक मिनट, आप आपसे जो है ना कोई आसान सा सवाल कर लेते हैं। निमरा बताए जी, कोई एग्जांपल दूसरी लेके डिज़ाइन और डेवलपमेंट में डिफरेंशिएट करें। ये सीनियर है आपकी, ये बताएंगी। वर्चुअल लाइफ में जी जी। सर रियल लाइफ में तो लॉट्स ऑफ थिंग्स जिनको हम एज अ डिजाइन कह सकते हैं। किसी भी मशीन को देख लें, जो आप देखते हैं वो उसका डिजाइन, और जो उसके अंदर मशीनरी है वो उसकी डेवलपमेंट है। और ट्विटर है सर, इंस्टाग्राम है। तो इंस्टाग्राम का वो सबसे पहले हम खोलते हैं तो वहाँ पे शो होता है इंस्टाग्राम का लोगो, एंड देन उसके नीचे फ्रॉम मेटा शो होता है। फेसबुक का नाम भी अब उन्होंने चेंज कर दिया। देन वी गो फॉरवर्ड एंड उसके आगे पोस्ट वगैरह शो होती हैं, ऊपर स्टोरीज शो होती हैं। ये सब तो डिजाइन है, लेकिन जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं आगे पीछे स्क्रॉल करते हैं उसको, ये उसकी जो बैक एंड पे डेवलप हुई है ये उसकी वजह से होता है। एंड दैट्स इट। जी, मैं आपको इधर ही एक फॉर एग्जांपल इन्होंने इंस्टाग्राम का लिया या फेसबुक का लिया है। अब फेसबुक में एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ जिसकी डिमांड है, वो भी हम इस कोर्स में देखेंगे ज़रूर इंशाल्लाह ताला। डिमांड ये है कि फॉर एग्जांपल खुद ही वो डिटेक्ट करे कि ये बंदा हेटफुल स्पीच कर रहा है, या ये बंदा जो है वो ग्राफिक कंटेंट जो है ना वो कर रहा है, या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये बोल रहा है। तो वो फेसबुक ऑटोमेटिक ही उसको जो है ना वो अकाउंट उसका रिस्ट्रिक्ट कर देती है या ब्लॉक कर देती है। अब उसके पीछे कोई बंदे नहीं बैठे हुए कि वो अब ये बिलियंस की तादाद में अकाउंट हैं कि वो सारे अकाउंट को देखते रहे भाई कौन सा बंदा जो है वो कर रहा है, हेट स्पीच कर रहा है या बुलिंग कर रहा है फेसबुक के ऊपर बैठ के। तो वो उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। तो उन्होंने ये एक मतलब कि एल्गोरिदम बना दिया, या इस पे एक सोल्यूशन दिया कि आप ये इस तरह करके आप इन बंदों को ऑटोमेटिकली जो है वो ब्लॉक कर दें। तो इसके लिए भी मशीन लर्निंग इसको हम कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं, ये चीज़ें यूज़ होती हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए कि ये चीज़ खुद ही हो जाए, मतलब कि हमें करनी ना पड़े, खुद ही हो जाए। तो ये भी बैक एंड पे हम ट्रीट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इन्होंने इंस्टाग्राम की एग्जांपल ली। अब बिल्कुल सिंपल ये है कि इंस्टाग्राम का जो लेआउट है वो तो सेम ही रहेगा, मतलब कि सर्च सेम रहेगी, लोगो सेम रहेगा, मगर पोस्ट चेंज होती जाएंगी। अब पोस्ट चेंज क्यों हो रही हैं भाई? हालांकि वो अब पोस्ट इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि पीछे बंदे ने ऐड कर दी वो पोस्ट। मतलब कि जैसे बंदा पोस्ट ऐड करता है वो जितने भी उसके फ्रेंड्स होते हैं उनको शो हो जाती है। अब फ्रेंड्स को शो होना, अब बंदे का पोस्ट ऐड करना, अब इसको रिपीट करें, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बैकएंड में बताई कि फॉर एग्जांपल बंदा एक ऐड चीज़ करता है बैकएंड के ऊपर, तो वो पोस्ट ही ऐड कर रहा होता है। अगर एक बंदा वो पोस्ट देखता है तो वो पोस्ट ही देख रहा होता है इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आप स्क्रॉलिंग करते जाएं, पिक्चर आप वो बंदा अपनी ऐड करता है तो वो सारे स्टूडेंट्स उसको देख सकते हैं। अगर वो फिर डिलीट भी कर सकता है उसको, वो फिर एडिट भी कर सकता है। तो ये सारे ऑपरेशंस जब हम बैकएंड मतलब कि एक अकाउंट के थ्रू करें तो वो उसको एज अ बैकएंड तस्वर होगा। ये प्रोसेस ही बैक, अगर फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का एक HTML CSS या जावास्क्रिप्ट से हम एक बना देते एक कंटेंट ऐसा कि वो सिर्फ एक ही कंटेंट होता, चेंज ना होता, तो लोगों ने क्या देखना था? आप खुद अंदाज़ा लगाएं। मतलब कि फॉर एग्जांपल अब इंसान अल्लाह ताला ने बना दिया, उसका स्ट्रक्चर बना दिया, ढांचा बना दिया, उसका कलर भी हो गया, उसके हाथों का काम जो है ना वो मूव करना है या टांगों से वो चलना है, उसने आँखों से देखना है, ये सारे काम भी हो गए। अब इसको ऑपरेट कौन करेगा भाई? क्या वो इसी तरह इंसान पड़ा रहेगा? वो तो गल सड़ जाना है उसने 2 दिन में ही। ठीक है, बल्कि 2 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गए। जब डेथ हो जाए तो फिर तो वो क्या सारी कहते हैं भाई ये वो बदबू आ रही है, इसको दफना दो। मतलब कि 4-5 घंटे भी वो लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है उधर बैठना भी। तो अब ये सारी चीज़ों को मैनेज कौन करता है? ब्रेन। ठीक है, अब डेवलपमेंट में के अंदर ब्रेन वाला ही काम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट की, अब फेसबुक पे क्यों लोग आते हैं, फेसबुक को क्यों यूज़ करते हैं? यार चलो बोरियत हो गई है, चलो फेसबुक चला लेते हैं, या उसमें न्यूज़ चलो देख लेते हैं, मुल्क के क्या हालात हैं, उसके लिए भी फेसबुक इस्तेमाल कर ली, चैटिंग के लिए फेसबुक इस्तेमाल कर ली। अब ये चीज़ें नई चीज़ों के लिए बंदा आता है।
अब ये नई चीज़ें ही नहीं होंगी, वो कल वाली ही है, मतलब कि अगर एक दिन भी वो अपडेट ना हो तो वो तो सारा बंद हो जाएगी ये चीज़ चलनी। तो ये सारी चीज़ें फॉर एग्जांपल जो ब्रेन वाला काम है, अब ब्रेन वाला काम इंसान में क्या है भाई, इस हाथ ने चलना कब है, मैं कब ऑर्डर दूंगा तो ये हाथ ऐसे मूव करेगा या कब। अब जाहिर सी बात है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी आंख देखे तो मेरी आंख देख रही है, मैं चाह रहा हूँ मेरी आंख बंद हो जाए तो मैं ऐसे बंद कर लूँ तो बंद हो जाएगी। ठीक है, हाँ, मगर कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनके ऊपर मेरा इख्तियार नहीं है। तो वेबसाइट में भी कुछ ऐसे फंक्शन ज़रूर होंगे, जिस तरह नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते, वो तो आएगा। अब इस तरह ही आप अब सुनने का जो है ना वो एक प्रोसेस है। अब मैं कह दूं जी मैंने सुनना नहीं है तो मेरा इसमें इख्तियार नहीं है, वो मेरे इख्तियार से बाहर है। इसलिए कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जो मतलब कि ऑटोमेट हो रहे होते हैं, कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जो आपने खुद करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब कि एक व्यू जो आपको नज़र आएगा वो होगा फ्रंट एंड, और जो पीछे फॉर एग्जांपल एक बंदा ऐड कर रहा है, डिलीट कर रहा है, एडिट कर रहा है, ठीक है, ये सारे जो ऑपरेशंस है वो होंगे बैक एंड के ऊपर। और वेब की जो है एग्जांपल वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। जी आमरा इजाज़, आप बताएं कोई इसकी एक किसी भी वेबसाइट को लेके आप एक इसको एक डिफ़ाइन कर दें और बता दें कि कौन सी लैंग्वेजेस को हमने डिस्कस किया है इन शॉर्ट। सर आपने मुझसे पूछा कुछ? जी जी, क्या पूछा है? मैंने ये पूछा है कि जो भी मतलब कि हम ये डिज़ाइन और डेवलपमेंट को डिफरेंशिएट कर दें किसी और वेबसाइट से जो अभी हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, और लैंग्वेजेस को भी थोड़ा सा कर दें डिस्कस के कौन सी लैंग्वेज किसके लिए इस्तेमाल होती है। HTML स्केलेटन बनाने के लिए, CSS स्टाइलिंग के लिए, जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन के लिए, PHP बैकएंड पे यूज होगी डेटाबेस के लिए। नहीं, और डेटाबेस के लिए नहीं यूज़ होगी, बिल्कुल ये गलत है एक चीज़। डेटाबेस के लिए SQL लैंग्वेज है। ओके, और PHP? PHP ऑपरेशंस पर मैनेज करने के लिए होती है। मैंने तो बैकएंड में यही बताया ना कि बैकएंड में ये जो ऑपरेशंस हैं, ऐड करने का, डिलीट करने का, ये सारे हाँ जी, ठीक है ऑपरेशंस ठीक को। है, ठीक है जी, ठीक है। और डिजाइनिंग के हवाले से है, वेबसाइट कोई भी ले ले। आप ले ना कोई भी। सर सारी वेबसाइट्स के ऊपर डिजाइनिंग हुई होती है, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं जिसकी डिजाइनिंग ना हुई हो। व्हाट्सएप के ऊपर भी डिजाइनिंग हुई हुई है। हाँ, व्हाट्सएप की चलो एग्जांपल ले लें, व्हाट्सएप के अंदर क्या होगा। व्हाट्सएप के ऊपर डिजाइनिंग की बात करें तो हम्म, अगर डिजाइनिंग है तो उसकी जो अगर चैट सेक्शन खोला जाए तो उसके पीछे भी नजर आ रहा होता है, कुछ बना हुआ है, डिजाइन है उसका बैकग्राउंड भी। और उसके अलावा उसके अपना भी सारा किस तरह से आपको कंटेंट डिस्प्ले होंगे, चैट सेक्शन में कैसे होंगे, सारी चीजें मैनेजर ने की हुई है। कलर थीम क्या होगी, और नाम जब कुछ कोई मैसेज वगैरह करता है तो ये सारा जो भी होने वाला वो तो उसी के अंदर आ जाएगा। और उसके अलावा जो उसकी है डेवलपमेंट का सर आप बता दें। डेवलपमेंट में चले मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आप देखें फ्रंट एंड में तो इन्होंने ये बता दिया व्हाट्सएप का कि फॉर एग्जांपल आपको ये एक नज़र आ रही है चीज़, एक बंदे का नाम भी नज़र आ रहा है, पिक्चर भी नज़र आ रही है, आप उसे चैट भी कर रहे हैं। मगर डेवलपमेंट का काम इधर आएगा कि मैसेज मैंने भेजा है तो उसको रिसीव होना चाहिए, ये काम है डेवलपमेंट का। फॉर एग्जांपल मैंने इसको हेलो मैसेज भेजा है, अब मैंने ग्रुप में कोई चीज़ पोस्ट की है तो सब के मैसेज में, सब के मोबाइल में वो मैसेज डिलीवर होना चाहिए। अब डिलीवर कैसे होगा, किस तरह होगा, क्या चीज़ यूज़ होगी, ये सारी चीज़ें आती हैं डेवलपमेंट के अंदर। हाँ, डिस्प्ले किस तरह होगा मैसेज, वो अब फॉर एग्जांपल अब एक नया फीचर आया कि आप एक ही दफ़ा यूज़र देख सके, दूसरी दफ़ा वो ना देख सके, तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का नाम है डेवलपमेंट। और इस चीज़ को जब व्यू करने का टाइम आएगा तो वो फ्रंट एंड के तौर पे या आपको वो डिज़ाइन के तौर पे व्यू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आपके घर में कोई फ्लायर फेंक गया है रेस्टोरेंट का मेन्यू, ठीक है, तो उसका वो सिर्फ एक डिज़ाइन है। अगर आप चाहें ना कि वो डिज़ाइन चेंज हो जाए, मतलब कि इसमें एक मेन्यू जार मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो ऐड नहीं होगा क्योंकि वो डिज़ाइन है एक सिर्फ, मतलब कि वो सिर्फ डिज़ाइन तक महदूद हैं। आप फॉर एग्जांपल डिजिटली आप वो अगर मेन्यू आप देखें तो वो चेंज होता रहेगा। अब चेंज कौन करता है, एडमिन करता है, ठीक है, मतलब कि वो एडमिन एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है चेंज का,
उसमें वो एक फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस उसने चेंज करनी है तो वो चेंज कर देगा। अब फॉर एग्जांपल आपका जो है वो यूओजी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का जो एलएमएस है उसकी एग्जांपल लेते हैं हम, या वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एलएमएस है उसकी भी आप एग्जांपल इसको कंसिडर करें। फॉर एग्जांपल टीचर ने मार्क्स अपलोड कर दिए हैं, अब वो मार्क्स जो है वो सारी क्लास को शो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल असाइनमेंट अपलोड किया है तो वो सारी क्लास को शो होनी चाहिए असाइनमेंट, ठीक है। तो अब वो टीचर ने तो अपलोड कर दी, अब सारे स्टूडेंट को शो कैसे होगी, ये काम है डेवलपमेंट का, ठीक है। अब स्टूडेंट ने जब देखना है वो उनको मतलब कि व्यू वो जब वो करेंगे तो उनको डिस्प्ले कैसे होगी, ठीक है, ये काम है फ्रंट डिज़ाइन का। मतलब कि डिज़ाइन है और डेवलपमेंट का काम है उसमें बनाना उसको किस तरह है, और डिज़ाइन में ये है कि उसको इसमें डिस्प्ले किस तरह करवाना है। जिस तरह मैंने आपको ये नादरा की एग्जांपल दी है, ठीक है। तो ये अब फॉर एग्जांपल नादरा ने क्या किया था, चलें लगते हाथ में आपको ये भी बता दूं कि अब तो ऑनलाइन भी वो मतलब कि आपको जाना भी नहीं पड़ता था, तो वो आईडी कार्ड आपके घर ही वो जो है ना वो टीसीएस कर देते थे। ये कैसे एक मुमकिन हुआ काम, ये पहले उनका काम सिर्फ डिज़ाइन तक था, मतलब कि उन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी थी यूज़र को, तो वो उन्होंने डिस्प्ले करवा दी। अब उन्होंने क्या किया करना है कि उन्होंने फॉर्म भी एक्सेप्ट करने हैं यूज़र से, जो सबसे बड़ी मुसीबत थी कि यूज़र से डेटा लेना ऑनलाइन। अब ऑनलाइन यूज़र गलत डेटा भी डाल सकता है, हाँ गलत डालेगा तो वो वेरिफिकेशन में आएगा, जावास्क्रिप्ट के अगला प्रोसेस है होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर ही कि वो भाई ये बंदा ही गलत अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वैलिडेशन में ये होगा कि उसने अपना शनाख्ती कार्ड एक्स्ट्रा डिजिट में तो नहीं पोस्ट कर दिया, बल्कि अब यूओजी में ही जब किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो ये बड़ी मुसीबत पड़ती है कि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा कम हो जाए तो वो एरर देता है कि हाँ भाई आपकी चीज़ ये फॉर एग्जांपल पिक्चर का साइज़ अगर 2 MB है, उधर आप 3 MB का करते हैं तो वो पिक्चर अपलोड ही नहीं होगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वैलिडेशन। अब पिक्चर तो अपलोड हो गई है, उन्होंने कहा है कि भाई ब्लू बैकग्राउंड वाली करनी है, आपने वो पीछे फूल बूटे वाली कर दी है, तो वो बाद में वो रिजेक्शन लगा देंगे कि ये पिक्चर आपकी वेरीफाई ही नहीं हुई क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की, तो वो प्रोसेस आएगा वेरिफिकेशन का, ठीक है। सिर्फ वैलिडेशन कहना तो मुनासिब नहीं है। जावास्क्रिप्ट में आपने वेरिफिकेशन, इंट्रैक्शंस, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें आपने बोलनी है। C++ आपने पढ़ी है, अगर आपने निमरा ने पढ़े हैं, अमरा ने पढ़े हैं, सारे सब्जेक्ट्स ही, PF पढ़ी हुई है आपने, CU पढ़ी हुई है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है, ये जितने भी ऑपरेशन आपने देखे हैं, फॉर लूप्स देखे हैं या स्ट्रक्चर्ड देखे हैं, इफ़ कंडीशन कैसे लगानी है, वो अरे देखी हैं, ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में भी हो सकती हैं। जावास्क्रिप्ट एक फुल फ्लैज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप इसमें सारी चीज़ें, अब जावास्क्रिप्ट तो इतनी एडवांस लैंग्वेज है कि वो आपको PHP ही की ज़रूरत ही ख़त्म कर देती है। फॉर एग्जांपल अब इसका एक फ्रेमवर्क है Node.js, अगर आप वो उसको सीख लें तो आपको PHP की ज़रूरत ही नहीं रहती। अगर आप जावास्क्रिप्ट का ही एक फ्रेमवर्क है जिसको हम Vue.js कहते हैं, जिसको हम React.js कहते हैं, वो फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, अगर हम वो सीख लें तो हमें HTML और CSS दोनों की ज़रूरत नहीं रहेगी। मतलब कि अगर आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट को सीख लें तो आप फ्रंट एंड पे भी काम कर सकते हैं और बैक एंड पे भी काम कर सकते हैं, मगर इनकी ज़रूरत कहाँ पेश आएगी, जब आपको चेंज कुछ करना पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अब CSS तो उसने बिल्ट इन दी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आपने बटन लगाना चाहते हैं तो वो बटन इस तरह ब्लू कलर का लग जाएगा। अब कोई बंदा कहता है यार ये ब्लू में नहीं चाहिए, मुझे येलो में चाहिए, ठीक है, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फिर आपको CSS का आना बहुत ज़रूरी है। हालांकि फ्रेमवर्क में क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक टास्क दूंगा आज का जिसमें आप वो सारी चीज़ें देखेंगे तो उसमें आपको मज़ीद समझ भी आ जाएगी। अब एक ही बंदा रह गया है, उसको भी थोड़ा पूछ लेते हैं। जी आयशा, आप बताएं कि इसमें कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगी डिज़ाइन और डेवलपमेंट को, और वेब का भी आप थोड़ा सा हमें बताएं कि वेब क्या होती है, और उसके अलावा डिज़ाइन और डेवलपमेंट को, और इनके लिए कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो इस्तेमाल होंगी। जी हेलो, आयशा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो
یہ مجھے پہلے ہی پوچھ لینا چاہیے تھا. ان کو شاید آواز نہیں جا رہی میری. جی بولیں, مائک اپنا آن کریں. میرے حال میں مائک نہیں آپ کا آن, مائک آن کریں تو پھر ہی آپ کی آواز آئے گی ہمیں. مجھے کوشچن دوبارہ ریپیٹ کر دیں. کویسچن یہ ہے کہ ویب کیا ہے یہ ڈیفائن کریں, اور ڈیزائن ویب کے اندر کیا چیز ہوتی ہے, اور ڈیولپمنٹ کیا چیز ہوتی ہے, اور ان کے لیے لینگویجز ہم کون سی استعمال کریں گے. جو بھی آپ کو پتہ ہے وہ بتا دیں, کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی مار پڑ جانی ہے. جو بھی ہے آپ بتائیں, جو بھی آپ کو سمجھ آئی ہے. کچھ بھی جو بھی سمجھ آیا ہے بتائیں آپ. یہ کورس ہر بندے کے لیے ہے جس نے مطلب کہ کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا, اس کے لیے بھی ہے. جس نے مطلب کہ ڈگری لے لی ہوئی ہے اس کے لیے بھی ہے. یہ ساری چیزیں بالکل بیسک سے ہم سٹارٹ کریں گے, جس طرح بچوں کو پڑھاتے ہیں, بالکل نرسری کے بچوں کو. اگر آپ کہتی ہیں تو میں دوبارہ آپ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اب بتائیں, آپ کچھ بتائیں, بولیں تو صحیح. چلیں, ہیئر لیفٹ کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چلیں ٹھیک ہے. اور باقی اب ہم جو ہے وہ 10 منٹ کا کویسچننگ سیشن کر لیتے ہیں. نہیں بھی پوچھنا نا کویسچن تو آپ پوچھیں کہ ہاں بھائی اس کوئی بھی کویسچن آپ کے ذہن میں آتا ہے یہ ویب اپنے کورس کے بارے میں, اپنے کورس کے نام کے بارے میں, کہ یہ کورس ڈیزائننگ کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی, یا ڈیولپمنٹ کیا ہے اس میں, یہ کیسے چیزیں بنتی ہیں. ہاں یہ بھی پوچھ سکتی ہیں آپ کی یہ لینگویج کیوں چاہیے بھائی, یہ لینگویج باقی لینگویجز اگر ہیں تو یہ لینگویج کی ضرورت کیوں پڑی ہے. تو اس طرح کے کویسچن جو بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں, جتنے زیادہ کے کویسچن پوچھتا جائے گا اتنی زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ, اور ہمارا فائدہ یہ کورس کا تبھی ہے جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. جو ٹاسک ملے گا وہ بالکل ایسا ہوگا کہ آپ نہ تو دوسرے کا کاپی کر سکتی ہیں, وہ بالکل مجھے اسی ٹائم پتہ لگ جائے گا کس نے کاپی کیا ہے, اور وہ آپ نے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا اپنا کرنا ہے. ہاں اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی وہ آپ ایک دوسرے سے ضرور پوچھیں, مگر اگر آپ چیٹ کرتے ہیں یا آپ دیکھ لیتے ہیں کسی کا آپ مطلب کہ سیم ٹو سیم, تو وہ بالکل بھی جو ہے نا وہ گنجائش نہیں ہے اس کی. تو اس لیے آپ کو جو بھی چیز آپ کی بالکل بھی بلا جھجک آپ پوچھیں, کہ سارے ایک ہی جیسے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک نے ڈگری کی ہوئی ہے اور ایک نے نہیں کی تو اس کو تو زیادہ پتہ نہیں. آپ ایک ہی طرح ٹریٹ میں کرنا ہے سب کو, کہ ایک ہی لائن میں ہیں سارے. تو کیونکہ ہم نے اس کو بالکل بیسک سے لے کے بالکل ایڈوانس تک ہم نے اس کو کرنا ہے. مطلب کہ 2 مہینے کے بعد ایسا آپ نے ہو جانا ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ ویب سائٹ چاہیے اور اگلے دن مجھے وہ تیار ویب سائٹ آپ ملی ہو. تو یہی وہ بندہ کامیاب ہوگا اس فیلڈ میں, کیونکہ آج کل جس سپیڈ سے کام ہوتا ہے. تو اب فار ایگزامپل ایک کلائنٹ ہے, اس نے 10 دن کا اس کے پاس ٹائم ہے, اور ویب سائٹ ہے وہ جناب وہ اس کو بڑا وہ کمپلیکیٹڈ قسم کی ویب سائٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں تو وہ کس طرح بنے گی. ظاہر سی بات ہے جس کو کام آتا ہوگا وہی بنا سکے گا, جس نے سیکھ کے کرنا ہے تو وہ بیچارہ کدھر جو ہے وہ بناتا رہے گا. اب ایف وائی بی کی طرح تو نہیں ہے کہ سال پورا میں ملا ہوا ہے تو سال جو ہے نا اس کو ہم بس لگے رہیں. جی باقی اب کویسچننگ کریں آپ, جو بھی کویسچن ہے آپ کے ذہن میں وہ پوچھیں آپ. سر یہ لاسٹ میں آپ نے بتایا ہے کہ ہم جسٹ جاوا اسکرپٹ کو یوز کر کے بھی نا بنا سکتے ہیں ایک ویب سائٹ. تو جی اور لیکن ہمیں ضرورت پڑے گی جب HTML اور CSS کو یوز کرنے کی ضرورت پڑے گی چینج کرنے کے لیے. تو کیا جاوا اسکرپٹ سے ہم چینجز نہیں کر سکتے اگر ہم کچھ اس میں چینج کر سکتے ہیں تو یہ دونوں کیسے ہیلپ آؤٹ کریں گی کہ اس کو چینج کرنے میں. جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اب HTML کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اسٹرکچر یا لے آؤٹ بنائے گا, اسی طرح ہی ہے. جی اب اسٹرکچر لے آؤٹ بننا ہی HTML سے ہے, اور کوئی لینگویج ہی نہیں ہے یہ کام کرنے کے لیے. مطلب کہ اگر آپ نے ویب سائٹ کے اندر امیج لگانی ہے, ویب سائٹ کے اندر ویڈیو لگانی ہے, اس کا لوگو لگانا ہے, اس کا مطلب کہ
एक कलर वाला सेक्शन जो है वो चेंज करना है, वो तब तक नहीं होगा जब तक, अब देखें आप ये पूछ रही हैं कि हाथ को हिलाने के लिए वो सारा मतलब कि पाँव का होना ज़रूरी है, ज़ाहिर सी बात है पाँव होगा तो फिर ही आप उसको हिला सकती हैं ना, वैसे तो नहीं वो हिल सकेगा। मतलब कि पहले पाँव बनेगा, एक प्रोसेस है ना, ठीक है, पहले पाँव बनेगा फिर उसके बाद जो है ना वो कह लें कि उसमें हम उसका कलर होगा, ठीक है, फिर उसके बाद ही वो हिल जुल सकता है। अब हिलने जुलने के लिए जावास्क्रिप्ट है, एक उनका एक एक्शन है ना, मतलब कि एक उसको रूल्स डिफाइंड है, फिर CSS डिज़ाइनिंग के लिए और HTML जो है वो लेआउट के लिए, वो लेआउट को बनाने के लिए है। जी समझ जी आई? जी जी, थैंक यू सर। जी और कोई क्वेश्चन? सब ने पूछना है, जितने भी बंदे प्रेजेंट हैं क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। सर लेआउट के लिए आप बोल रहे हैं कि HTML ही वो यूज करनी है, लेकिन बूटस्ट्रैप को भी तो डाउनलोड करके वो इजीली उससे काम हो जाता है, HTML जी का थोड़ा ही मैं काम है। बहुत ही इंतहाई दिलचस्प आपने क्वेश्चन पूछा है और बड़ा अच्छा मुझे लगा है। अब देखें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक शॉप पे गया हूँ, उस शॉप के ऊपर मुझे ना मटेरियल सारा मिल रहा है कि मैंने बाइक बनाना है, और मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल बाइक को बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सारी उस शॉप पे बनी हुई अवेलेबल हैं। मैंने अगर वो मैं सारी चीज़ें ख़रीदता हूँ और मैं जाके जोड़ लेता हूँ तो ये बड़ा इजी है मेरे लिए। क्या ख्याल है? इसी तरह ही है ना? यस सर। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि मैं अपनी मर्ज़ी का बनाऊँ, मतलब कि अपनी मर्ज़ी का सलाइंसर, अपनी मर्ज़ी का टैंकी टापा, अपनी मर्ज़ी का हैंडल, अपनी मर्ज़ी की सीट, तो वो मैं अपनी मर्ज़ी से बना सकता हूँ। समझें आप? मतलब कि मैं सीट को बड़ा करना चाहूँ बड़ा कर दूँ, टैंकी टापे को छोटा करना चाहूँ छोटा कर दूँ। अब जो चीज़ें होंडा की हैं वो तो होंडा की ही रहेंगी। समझ आई? सर समझ आई, लेकिन मैं वही बताने लगा हूँ। वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका मैं बड़ा अच्छा जवाब है मेरे पास। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ें देखें, एक तो चीज़ है आपने ख़रीद के ले आए और उससे आपने उसको बना दिया, ठीक है, ये एक प्रोसेस भी इजी है और आपको वो चीज़ें बनी हुई भी मिल गई, आपने सिर्फ ला के उसको क्या किया, जोड़ा है। इसी तरह ही है ना, बूटस्ट्रैप में भी इसी तरह ही नहीं होता कि बनी हुई चीज़ें होती हैं, आपने सिर्फ उसको ला के जोड़ना होता है और आपकी वो चीज़ तैयार हो जाती है। जबकि HTML में आपको खुद सारा वो बनाना पड़ता है, टैग फिर वो देखने पड़ते हैं, फिर उसमें HTML की क्लासेस खुद डिज़ाइन करनी पड़ती हैं, मगर उसमें आप अपनी मर्ज़ी की क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं कि एक चीज़ जो ऑलरेडी बनी हुई है उसको नहीं बनाया, मगर मैंने अपनी क्रिएटिविटी से एक नया डिज़ाइन तैयार कर लिया। अब उस बंदे की अहमियत ज़्यादा होगी या वो बंदा जो चीज़ें बनी हुई जाके जोड़ लेता है? अब डिज़ाइन वाला तो जाहिर सी बात है क्रिएटिविटी ज़रूर करेगा, वो उसमें डिज़ाइन चेंज करेगा या वो सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो चला सकता है, मगर बूटस्ट्रैप में वो अपनी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से चला नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक उन्होंने अगर वो स्लाइडिंग का रूल एक डिफ़ाइंड कर दिया तो वो रूल डिफ़ाइंड है, मतलब कि उसको आप छेड़ नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बूटस्ट्रैप से वेबसाइट बना दी है, करेंगे हम काम बूटस्ट्रैप से ही, मगर उसमें भी चेंजेस हो जाएंगी, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट कहता है यार मुझे नहीं ये चीज़ चाहिए, मुझे कोई नई चीज़ ला के दो, तो देन अब फिर आपको वो HTML की ज़रूरत पड़ेगी और CSS की। आप समझ आई आपको मेरे सवाल की जवाब की? मतलब कि एक चीज़ है जो बनी हुई पड़ी है। अब फ्रेमवर्क और लैंग्वेज में फ़र्क ये है कि लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें खुद बनानी पड़ती हैं, जबकि फ्रेमवर्क में वो बनी हुई पड़ी होती हैं और आपको सिर्फ उनको आपने सिर्फ उनको इस्तेमाल करना है और बाकी आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। जिस तरह PHP लैंग्वेज से हम चीज़ें बैकएंड के जितने भी ऑपरेशन है वो खुद परफॉर्म करेंगे लैंग्वेज से, और जबकि कोऑर्डिनेटर और लारावेल फ्रेमवर्क है PHP का, ये बने हुए चीज़ें पड़ी हैं, आपने सिर्फ उनको इस्तेमाल करना है। अब ये जो टास्क मैं आपको दूंगा इसमें ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपने एक्सप्लोर करनी है, फिर आपको मज़ीद इसकी जो है वो समझ आ जाएगी। ओके, हेलो यस सर। जी, बाकी दो जो बंदे हैं जिन्होंने नहीं अभी तक पूछा वो भी पूछ लें।
کہ نام لے لوں؟ سر کوئی کوشچن نہیں ہے. ساری سمجھ آ گئی ہے؟ سر آلموسٹ آ گئی ہے. یہ آلموسٹ نہیں لگنا چاہیے تھا نا، اگر ساری آ گئی ہے تو. کوئی کویشچن، ظاہر سی بات ہے اگر سمجھ نہ آئے تو کوئی نہ کوئی کویشچن تو ہوتا ہے. اور جو ایک بندہ اب رہ گیا، کہ 3 ہی بندے ہیں میرے خیال میں، 3 ہی ہیں بلکہ 4 تھے. کون بندہ رہ گیا جس نے ابھی تک نہیں پوچھا کویشچن، جو بولا ہی نہیں ہے ابھی تک؟ کیو اے میں بولنا ضروری ہے، یہ بہت امپارٹنٹ ہے. سمجھ لیں کہ جان ہے ساری لیکچر کی. جب تک یہ کوئی کویشچن نہیں پوچھے گا سمجھیں اس کو یا تو سمجھ آ گئی ہے ساری، یا پھر کچھ بھی نہیں پتہ لگا اس کو. آئی تھنک عائشہ رہ گئی ہے سر. عائشہ عائشہ میٹنگ میں دوبارہ آ گئی ہیں؟ وہ لیفٹ کر گئی، پہلے لیفٹ کر گئی تھی. اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہم اس کو ادھر ہی جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اس لیکچر کو. ٹاسک میں گروپ میں ابھی پوسٹ کرنے لگا ہوں، تو وہ ٹاسک آپ نے انتہائی ایمانداری سے کرنا ہے. اور کل اس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ کل لیکچر سے پہلے تک ہے. فار ایگزامپل مطلب کہ 6 بجے صبح کسی بھی ٹائم پہلے آپ مجھے وہ سبمٹ کرا سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم، مگر 6 بجے کے بعد نہیں. 6 بجے سے پہلے جو بھی کیا ہے، جتنا بھی کیا ہے، وہ آپ نے 6 بجے سے کے پہلے ہی مجھے وہ سبمٹ کرانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹاسک آپ کا ہوگا ابھی اس میں تھیوریٹیکلی ہے سارا، وہ آپ نے ورڈ کے اوپر ہی ٹائپ کرنا ہے. اور ورڈ کے اوپر ٹائپ کر کے جن کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے وہ موبائل پہ کر لیں. بے شک ورڈ اپلیکیشن موجود ہے، تھوڑی سی تکلف کرنا پڑے گا مگر ہو جائے گا کام. اور یہ ساری چیزیں ورڈ جی جی ایم ایس ورڈ پر. جی جی اسی پر فائن سر. کنسیپچول ہے نا وہ. یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کوئی بھی نہیں پڑھائے گا. فار ایگزامپل اگر آپ ویب کا کورس کرنے جاتے ہیں تو ڈائریکٹ ہی وہ مطلب کہ وہ ٹیکنیکل چیزیں بھائی پہلے وہ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے پڑھنا کیا ہے، تو کیا اس نے پڑھنا ہے پھر آگے، اور کیا اس نے بعد میں پڑھنا ہے. چلیں ٹھیک ہے، ہم اس کو جو ہے نا وہ اینڈ کرتے ہیں. اور میں اس کو جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کر دیتا ہوں، اور اس کو آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتی ہیں لیکچر کو سمجھنے کے لیے. اور ٹاسک جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے ٹاسک یہی ہے جو میں نے پڑھایا ہے، اسی کو ہی میں جو ہے نا وہ پوچھوں گا. مزید آپ نے جو ہے نا وہ اپنی اگزامپل لے کے آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے. اس میں دوبارہ میں ایک اور چیز بتا دوں، جو اگزامپلز ہیں نا وہ آپ نے اپنی لینی ہے. مطلب کہ کسی بندے کی اگزامپل میچ نہیں کرنی چاہیے. کہ اگر ایک بندے نے فیس بک کا وہ بتایا، ہاں اب دوسرے بندے کو نہیں پتا تھا کہ اس نے فیس بک استعمال کیا ہے، مگر پھر بھی اگر اس نے اس کا نہیں کاپی کیا نا تو اس کی چیزیں اور ہوں گی اور اس کی چیزیں اور ہوں گی. ہاں ویب سائٹ ایک ہو سکتی ہے مگر وہ نیچر ایک ڈیفرنٹ ہی ہونی چاہیے. مگر کاپی کرنے والے کو میں اسی ٹائم پکڑ لوں گا کہ مجھے سب سے زیادہ جو ہے نا اب تجربہ ہو گیا وہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے ایم ایس میں جو بندہ ہو تو وہ کاپی کا تو اسے پتہ ہی ہوگا کہ وہ پلیجرزم کا تو سارا مسئلہ ہوتا ہے. ادھر بی ایس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے یہ چیز. پلیجرزم جو ہے نا وہ بڑی ادھر کاؤنٹ کی جاتی ہے، جرم ہوتا ہے وہ پلیجرزم جو ہے. چلیں ٹھیک ہے، ہم اس کو آف کرتے ہیں. اللہ حافظ.